السلام علیکم. ہم مسلسل جی فالو کر رہے ہیں لیبیا کی جو صورتحال ہے اس کو. اب اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. خلیفہ حفتر صاحب جو ہیں، باغی خلیفہ حفتر جن کو کہا جاتا ہے، ان کو شکست ہو گئی ہے. وہ تریپولی جو ہے، ٹریپولی جو کہ طرابلس بھی کہتے ہیں، جس کو عربی کے اندر انگریزی میں ٹریپولی کہتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنے میں نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ وہاں سے وہ پسپا ہونا شروع ہوئے اور وہ بہت سارے علاقوں کا قبضہ چھوڑتے ہوئے اب بھاگ رہے ہیں. وہ خلیفہ حفتر، جنرل خلیفہ حفتر، جو کہ صلح کی بات کے اوپر جو ہیں وہ باقاعدہ تف جایا کرتے تھے، اب وہ اپنے سرپرستوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی صلح کی صورت نکالیں. خلیفہ حفتر جو ہے وہ اس وقت پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ ایک دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس کی سرپرستی نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 اٹلی، جس کو سب سے زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. اگرچہ وہ کہتا ہے کہ جناب اس کرائسس کی وجہ سے میرے ہاں مہاجر آ رہے ہیں تو مجھے اس وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ کی وجہ نہیں ہے. آگ کی وجہ وہ سستا تیل ہے جو خلیفہ حفتر جو ہے وہ ان کو بیچتا ہے. اس کے بعد فرانس، جس نے سب سے زیادہ ڈوبیس کردار ادا کیا. ٹھیک. اس کے بعد جناب رشیا بہادر، جس کے جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا سپاہی باقاعدہ، وہ جو گولی مارتے ہیں یار، وہ سنگل گولی مارنے والے، ہاں وہ والے، ٹھیک ہے، وہ والے، ٹھیک، سنائپر، ہاں سنائپر جس کے، اور رشین سنائپر آپ کو پتا ہے بڑے دنیا کے اندر بدنام ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشین سنائپر کے ذریعے کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے، جو ان کے سر کے اندر گولیاں لگی تھیں. اس کے بعد امریکہ بہادر جی، ہاں، لیکن اپنا یہ نہیں کہ باہر کے لوگ ہیں، اپنے بھی نہیں. ایران جی، امریکہ ایران کٹھے جی اس محاذ کے اوپر. ایران جی خلیفہ حفتر کا فل فلیج حمایتی ہے اور اس نے نکال کے شام سے اس کو اپنے مجاہدین دیے ہیں. ہمارا بھی فٹ پرنٹ نکلے گا جی وہاں پہ، زینبیون شینبیون کا. ذرا معاملات کو کھلنے تو دیں آپ. اور اس کے بعد جناب متحدہ عرب امارات جی، جو ایران کا جانی دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جانی دشمن بچ گیا ہے سعودی عرب، وہ بھی جی خلیفہ حفتر کا. تو ساری دنیا انکلوڈنگ ایران، شام جو ہیں وہ خلیفہ حفتر کے بیک کے اوپر ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فدائین فراہم کر رہے ہیں، اس کو مجاہدین کی سپورٹ دے رہے ہیں. اور خلیفہ حفتر صاحب جو ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے. وجہ کیا ہے؟ اب یہ بہت بڑی وجہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ ہے وہ پوائنٹ جس کے اوپر آپ کو بھی غور کرنا ہے. وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان تمام فورسز جو ہیں، یہ جو تمام ممالک جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے کسی نے بم دے دیے، کسی نے گاڑیاں دے دیں، کسی نے میزائل دے دیے، کسی نے 4 فوجی دے دیے، لیکن ان میں سے کوئی اس خلیفہ حفتر کی ایکٹیویٹی کو اون نہیں کرتا. حالانکہ خلیفہ حفتر وہ ہے جس کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے یہاں سے القاعدہ اور اس کے متاثرہ جو گروپ تھے ان کا صفایا کیا. ٹھیک ہے، یہ بھگوڑا ہے جی. یہ قذافی کا جنرل ہوتا تھا، بھگوڑا ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا. جب پھر قذافی کی موت ہو گئی تو یہ واپس آیا، تو اس کا خیال تھا کہ میں حکومت کروں گا. اور چونکہ اس کا خیال تھا کہ جو فوج جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، تو یہ فوج کا سربراہ بن گیا. اور دوسری طرف جو فائز سراج صاحب ہیں وہ پولیٹیکل ہیڈ بن گئے. تو فائز سراج صاحب جو تھے ان کو تسلیم کر لیا گیا لیگل حکمران اقوام متحدہ کی طرف سے. تو خلیفہ حفتر صاحب نے کہا یہ کون سی بات ہے، مارچ کریں گے. اور مارچ کرتے ہوئے پورے لیبیا پہ جب قبضہ کر لیں گے، اتنی فورسز میرے ساتھ ہیں. اب ہوا کیا جی؟ خلیفہ حفتر صاحب نے اپنے تمام سرپرستوں کو رج کے رجایا، ان کو مفت تیل لیبیا کا دے دے کے. اب لیبیا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں اور اگر ہمارے لوگ آپ کو دکھا پائیں تو لیفٹ سائڈ پہ طرابلس ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو دوسرا بنغازی وغیرہ، تبروک وغیرہ ہے. خلیفہ حفتر صاحب نے وہاں پہ اسٹیشن کیا تبروک اور الغازی میں، بنغازی میں، اور اس سائڈ کے اوپر آئل کے کنویں وغیرہ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ فائز سراج صاحب بندے کے پتر بن کے حکومت ان کے حوالے نہیں کر رہے، تو انہوں نے ادھر سے مارچ کرنا شروع کیا. ٹریپولی سے پہلے فائز سراج صاحب نے ایک موو کی، وہ ترکی چلے گئے اور رجب طیب اردوان صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لیا. رجب طیب اردوان صاحب نے کہا کہ پاری کس سودے پہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا ہے؟ کوئی سودا ہے آپ کے پاس؟
انہوں نے کہا کہ جی سودا تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، تیل تو وہ دوسری طرف قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو زمینی علاقے کا تیل ہے نا، سمندری علاقے کے تیل کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے کہ آئندہ وہاں سے تیل نکالنے اور اس کو بیچنے کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے. فائز سراج صاحب نے حکومت بچانی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت پورے یورپ کو آگ لگ گئی تھی کہ وہ جو بحیرہ کیسپین ہے اس کے اندر تیل نکالنے اور برآمد کرنے کے حقوق لیبیا نے ترکی کو دے دیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ کیسپین سے نکلنے کی جو رستہ ہے وہ بھی ترکی کے اندر سے ہو کے گزرتا، لیکن انہوں نے وہ جب حقوق ان کے ساتھ کر لیے تو ترکی نے اپنی ریگولر فوج وہاں پہ اتار دی. گریلے یا مرسنری جتنے بھی ہوں وہ ریگولر آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ترکی کے صدر نے تقریر کر کے اس کو اون کیا کہ یہ ہمارا ایشو ہے، ٹھیک ہے. جو دوسرے ممالک تھے وہ سارے چوری چھپے کر رہے تھے، کوئی اس کو فل فلیج آن نہیں کر رہا تھا، سارے اپنی اپنی پارلیمنٹ سے چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے. جب اس نے اون کیا تو اس نے فوج اتاری اور فوج جو ہے وہ طرابلس میں اتری. طرابلس میں اتر کے اس فوج نے کیا اور ہوں کے اوپر ہی خلیفہ ہفتر کے جو جتنے بھی وہ تھے سارے کرائے کے ٹٹو جو ہیں، میں نے عرض کیا نا ہمارے بھی کئی ان میں سے نکلیں گے، تو وہ سب نے دوڑ لگا دی اور وہ اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا. اور وہ اسلحہ وسلح جو ہے وہ لے جا نہیں سکتے تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، گاڑیوں کو، ٹینکوں کو، ان کو آگ لگا دیتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اب مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، اللہ کرے میرا چھٹی حصہ جو غلط ہو، مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے دنوں ترکی کے صدر نے روس کا دورہ کیا تھا اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد روس کے سنائپر باقاعدہ وہاں سے نکلے تھے. اصل میں تو یہ تھے نا کہ جو یہ دور سے بیٹھے ہوئے نشانہ لیتے تھے اور جو بھی انہیں ان کی رینج میں آتا تھا اس کو اڑا دیتے تھے. تو جیسے ہی سنائپر وہاں سے گئے ہیں، جنگ کا پہلا پانسا تو تب پلٹا. دوسرا پانسا بھی بڑا مزیدار ہے. اگر آپ نے پچھلے دنوں سنا ہو تو جناب رجب طیب اردوان صاحب نے ایک نوجوان سے اپنی صاحبزادی کی شادی کی اور وہ بڑی مشہور و معروف شادی. وہ نوجوان جو ہے وہ ایک بڑے ہمبل پس منظر کا نوجوان ہے، مطلب وہ کوئی کزن وزن نہیں ہے اس کا یا کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے، وہ ایک عام نوجوان ہے. اس نوجوان نے کیا کیا جی؟ اس نوجوان نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر اس وقت پورے یورپ اور امریکہ اور رشیا کے ہم پلہ لا کھڑا کیا. ویسے ٹاپ آف دا لائن ڈرون ٹیکنالوجی تو امریکنز کی ہے نا، جو افغانستان میں آزمائی بھی جا چکی ہے دنیا کے اندر. اس نے امریکن کے ہم پلہ لا کے اس کو کھڑا کیا. تو جو رشین ایئر فورس آئی ہوئی تھی ہیلپ کرنے کے لیے، وہ رشین ایئر فورس کو تو اس نے آؤٹ ویٹ کر دیا نا، ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی ہٹ کیا. ٹرکی نے زیادہ کیجویلٹیز نہیں لیں، انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کے تحت پرسائزلی ہٹ کر کے جو خلیفہ ہفتر تھا اس کو ڈسیبل کر دیا. اور صرف وہاں پہ وہ نشانہ لگاتے تھے. اور کس ایڈوانس لیول کے اس بچے نے ڈرون بنا لیے ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی تو دماد نہیں نہ بنایا اس نے حضرت قبلہ رجب طیب اردوان صاحب نے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے پہلے اس نے ان کے اسٹریٹجک جو چیزیں پوائنٹس جو تھے ان کو ایکسپلوڈ کیا، تباہ کیا. اور جب وہاں سے اس کو ڈسیبل کر لیا تو اب وہ کرتے ہیں تو خلیفہ ہفتر اینڈ کمپنی جو ہے وہ دوڑے لگا دیتی ہے وہاں سے. یہ ہوا جی. اب پانی کا جو آئل ہے اور وہ نکالنے کا حق جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے، اور ایک سائڈ پہ سمندر کے ترکی ہے، ایک سائڈ پہ طرابلس ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس وقت خشکی کے اوپر تیل ہے وہ نکالنے اور بیچنے کے حقوق جو ہیں وہ فرانس کی جو ٹوٹل ہے نا، یہ ہمارے ہاں بھی اس کے بڑے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوٹال جو ہے اس کے پاس ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فرانس جو ہے وہ کہاں تک پیچھے ہٹتا ہے اس سے، کیونکہ اس کی تو اندھی لگی ہوئی ہے اس وقت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس وجہ سے
وہ درمیان میں سے کہیں دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، جس کے واضح امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آئندہ اس ویلاگ کے ہونے تک ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آئندہ کچھ دنوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر بنغازی میں کوئی مظاہرے نہیں ہوتے یا وہاں سے لوگ نہیں اٹھتے خلیفہ حفتر کی خاطر مدارت کرنے کے لیے، تو زیادہ امکان ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے انٹرفیئر کیا جائے گا سیز فائر کے نام کے اوپر، اور پھر عملی طور پہ لیبیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو کہ اسرائیل کا ایک بہت پرانا خواب ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔